السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں موت کے مختلف حقائق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر رہا تھا۔ موت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ وہ باتیں بڑی اہم ہیں، چشم کشا ہیں اور بصیرت افروز بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو انکار تو نہیں، ہر ایک اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہے۔ لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے وجود سے منکر ہو گئے، لیکن ایسے دہریے بھی موت کے منکر نہیں ہو پائے۔ نہ کوئی موت سے بچ سکا ہے، نہ بچ سکتا ہے، نہ موت کا کوئی منکر پایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں موت کا منکر آپ کو نہیں ملے گا، ایسی حقیقت ہے۔ لیکن اتنی ظاہری حقیقت کے باوجود کتنے بے شمار لوگ ہیں جن کو دھوکہ بھی لگا ہوا ہے، اور وہ کس بات کا دھوکہ کہ شاید ہم نے مرنا نہیں ہے، اور ابھی شاید موت آنے والی نہیں ہے، ابھی شاید موت آنے والی نہیں ہے۔ انسان کو اگر بتا بھی دیا جائے کہ فلاں دن کو تمہارا انتقال ہوگا، تو یہ سوچے گا چلو ابھی میں گناہ کر لیتا ہوں، 900 سال 1000 سال تم بچ جاؤ گے، تو یہ کہے گا کہ چلو 900 سال میں گناہ ہی کرتا چلا جاؤں، وہ آخری جو 100 سال آئے گا اس میں توبہ کر لوں گا۔ 900 سال جب گناہوں میں گزر جائیں گے تو وہ یہ سوچے گا نہیں، مزید اور 99 سال میں گناہ کر لیتا ہوں، وہ آخری سال جو موت کا ہوگا وہ توبۃ اللہ میں اور اللہ سے تعلق جوڑنے میں لگا دوں گا۔ وہ آخری سال جب آئے گا تو یہ سوچے گا کہ نہیں، یہ 12 مہینوں کا برس ہے، چلو اور 11 مہینے میں کر لیتا ہوں، وہ آخری جو مہینہ آئے گا اس میں ہم کر لیں گے۔ وہ آخری مہینہ جب آئے گا تو وہ یہی سوچے گا کہ نہیں، وہ تو آخری دن بھی شاید توبہ ہو جائے گی، چلو میں کر لیتا ہوں۔ ایک آدمی کا کہ موت واقع ہی ہو گئی، موت نے اس کو دبوچ لیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ ایک نبی کے بارے میں واقعہ کتابوں میں پایا جاتا ہے، ان باتوں میں سچائی کا پورا احتمال ہے اور کوئی بات خلاف شریعت بھی نہیں ہے، کہ انہوں نے ملک الموت سے یہ کہا تھا کہ جب بھی اچانک آ کے موت نہ دے دینا، بلکہ وارننگ دینا، پیشگی اطلاع دینا، پیشگی مجھے خبردار کر لینا تاکہ میں اور زیادہ تیاری کر لوں۔ تو وقت آ گیا تو موت کے فرشتے آ گئے اور جان لینے کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا کہ تم سے میں نے نہیں کہا تھا کہ تم کچھ اطلاع دے کے آنا؟ تو اطلاع تو دیتا رہا ہوں، مجھے تو کوئی نہیں ملی۔ نہیں، آپ کو اطلاع دی جاتی رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی آیا نہیں مجھے۔ تو اس وقت ملک الموت نے یہ جواب دیا کہ کتنی بے شمار موتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے واقع ہوئی، ایکسیڈنٹ میں لوگ مرتے رہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، حادثات کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے، بڑھاپے کی عمر میں کتنے لوگ تمہاری نگاہوں کے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے ہم عمر گزرتے رہے، چلے گئے، تم سے چھوٹی عمر کے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے رہے۔ یہ ساری موتیں پیشگی پیغام نہیں تو اور کیا تھا؟ یہ گھٹنوں میں تکلیف شروع ہو گئی تو یہ گھٹنوں کی تکلیف یہ موت کا پیغام نہیں تو اور کیا تھا؟ کمر میں تکلیف ہو گئی تو کمر کی یہ تکلیف موت کا پیغام نہیں تو اور کیا تھا؟ موت کے لیے یہ پیشگی پیغام ہے۔ نگاہوں کے سامنے بے شمار لوگ مر رہے ہیں تو یہ موت ہی کا پیغام ہے۔ گھٹنوں کی تکلیف موت کا پیغام ہے، بالوں میں کوئی سفیدی آ گئی تو یہ موت کا پیغام ہے،
چہرے میں جھریاں پڑ گئی، یہ موت کا پیغام ہے، سر کے بالوں میں سفیدی آ گئی، یہ موت کا پیغام ہے، داڑھی کے بالوں میں سفیدی کا کوئی عنصر، کوئی حصہ آ گیا، بال میں کوئی سفیدی آ گئی تو یہ موت کا پیغام ہے، جسم میں کوئی کمزوری لاحق ہو گئی تو یہ موت کا پیغام نہیں تو اور کیا ہے، چہرے کی رنگت میں فرق پیدا ہونے لگا تو یہ موت ہی کا پیغام تو ہے، اور کیا ہے۔ یہ ساری پیشگی پیغامات ہیں، پیشگی وارننگ ہے، پیشگی میسیجز ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں موت کے لیے تیار کرایا جا رہا ہے۔ یہ روزانہ کتنے انقلابات زمانہ ہمارے سامنے ہیں، یہ ڈھلتا سورج ہمارے لیے موت کا پیغام ہے، یہ ڈوبتا سورج ہمارے لیے، سورج کا ڈوبنا یہ ہمارے لیے موت کا پیغام ہے، یہ سورج کا ڈھلنا ہمارے لیے موت کا پیغام ہے، دن اور رات کی تبدیلی یہ موت ہی کا پیغام ہے، صبح کی سفیدی، صبح کی روشنی موت کا پیغام ہے، اور سورج کا چڑھنا یہ موت کا پیغام ہے، سورج کا ڈھلنا موت کا پیغام ہے، سورج کا غروب ہونا موت کا پیغام ہے، رات کا طلوع ہونا یہ موت کا پیغام نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ درختوں میں ہریالی تھی، اب اس میں خزاں کا جو منظر سامنے آتا ہے تو یہ خزاں کا منظر بھی موت کا ہی ایک پیغام ہے۔ تو بے شمار انقلابات زمانہ ہے، چیزیں ختم ہو رہی ہیں، راستے پورے ہو رہے ہیں، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اور زندگیوں میں تبدیلیاں، ہزاروں قسم کی تبدیلیاں ہر آن پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہر تبدیلی میں ایک پیغام پوشیدہ ہوتا ہے، ہر چینجنگ میں ایک عبرت کا پیغام ہمارے لیے مضمر ہوتا ہے، اور وہ ہے موت کا پیغام۔ موت کا پیغام، ہر چیز موت کا پیغام ہمیں دے رہی ہے۔ یہ درخت خزاں رسیدہ ہو رہا ہے، یہ پودے مرجھا رہے ہیں، یہ پھول مرجھا رہے ہیں، یہ ہر چیز میں پرانا پن شروع ہو رہا ہے، زمانے کا گزرنا، راتوں کا آنا، دن کا آنا، یہ سب کچھ پیغام موت نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، تم یہ سمجھو کہ جو سانس باہر نکلا ہے وہ سانس اندر شاید آئے یا نہ آئے، نکلنے کے بعد یہ مت سمجھو کہ ایک دن اور میں بچ جاؤں گا، اور ایک مہینے تک میری حیات لمبی ہو جائے گی، یا 2 دن تک تمہاری حیات میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اتنی تاخیر، اتنا زیادہ بھی تم نہ سوچو، بلکہ یہ سوچو جو باہر نکلا ہے، جو سانس باہر نکلا ہے وہ اندر آئے گا یا نہیں، اس کو اندر آنے سے پہلے شاید موت مجھے آ لے، شاید، اور اندر جو سانس گیا ہے وہ باہر نکلنے سے پہلے شاید مجھے موت لاحق ہو جائے۔ تو یہ ایسا تو کبھی تو ہوگا کہ کوئی سانس اندر جائے گا، باہر کبھی نہیں آئے گا، کبھی تو ایسا ہوگا کہ باہر جو سانس آئے گا وہ اندر پھر جائے گا نہیں، اس سے پہلے وہ دم توڑ جائے گا۔ آج ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، معمر تھے، بظاہر حالات ان کے اچھے تھے، اچانک پتہ چلا کہ وہ ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو 2 باتیں کہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ حرکت قلب بند ہو جانے سے موت واقع ہو گئی ہے۔ تو حرکت قلب جب بند ہوئی ہے وہ موت کا وقت آ جانے کی وجہ سے تو ہوئی ہے نا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ حرکت قلب کے بند ہو جانے کے نتیجے میں موت آئی ہے، ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، موت کا وقت قریب آ جانے کی وجہ سے، کوئی اور وجہ تھی ہی نہیں، حرکت قلب خود بخود بند ہو گئی، اور ڈاکٹر بھی فیل ہو گئے، سارے معالج جواب دے گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ حرکت قلب کے بند ہو جانے سے موت واقع ہوئی ہے، یا موت کا وقت، مقررہ وقت آ جانے کے نتیجے میں حرکت قلب بند ہو گئی ہے۔ کوئی اور وجہ تھی یا نہیں تھی، کوئی اور سبب تھا یا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سارے ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں، سارے معالجین دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اور سارے حکماء بس انگشت بدنداں کھڑے رہ جاتے ہیں، ساری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، دنیا کے سارے حکماء، ڈاکٹر، معالج اور سارے بڑے بڑے حکماء انگشت بدنداں ہو کر کھڑے رہ جاتے ہیں، دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ان کی ساری کوششیں بیکار چلی جاتی ہیں، اور وقت موعود جب آ پہنچتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ کتابوں میں یہ واقعہ بھی
پایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی، کسی اور کے لیے ایسی بادشاہت موزوں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ان کے تابع بنا دیا تھا۔ ہوا ان کے تابع تھی، ہوا ان کی بات مانتی تھی۔ بلقیس کا جو وائٹ ہاؤس تھا اس کو وہ ہوا اٹھا کے لے آئی، تو ہوا کو جو بھی حکم ملتا تھا اسی کے مطابق وہ عمل کرتی تھی۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ایک مرتبہ ایک نئے صاحب آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے میٹنگ کی، بات چیت ہوئی۔ چلے جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ کون صاحب تھے، تو کہا کہ یہ تو ملک الموت تھے، موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام۔ تو ایک صاحب ڈر گئے، کہا کہ نہیں، پوری مجلس میں کسی اور کی طرف گھور گھور کے نہیں دیکھ رہے تھے، ہر تھوڑی دیر بعد مجھے گھور رہے تھے، تو شاید میری شامت آ گئی ہے، وقت موعود آ گیا ہے، یہ تو میری جان لینے کے در پہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال زیادہ ڈر گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے مصر سے جو ہے وہ آپ ہندوستان بھیج دیں، ہندوستان کے کسی آئرلینڈ اور دور دراز کے علاقے میں موجود کسی جزیرے میں آپ پہنچا دیں۔ تو اصرار ہو گیا کہ شاید وہ ملک الموت جان قبض نہ کر لیں، تو ڈر کے مارے اس آدمی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ اپنے ہوا کو حکم کر دیں تاکہ ہوا مجھے وہاں پر پہنچا دے۔ خیر اس آدمی کا اصرار تھا، خواہش تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہاں ہندوستان کے کسی جزیرے میں ان کو جلد پہنچا دو۔ ہوا نے آن کے آن میں وہاں پر پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے ہوا کو۔ بہرحال کچھ دیر بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام دوبارہ ملنے آئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ایک صاحب تو ڈر گئے تھے آپ سے، کہ آپ بار بار کیوں انہی کو پوائنٹ کر رہے تھے، گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، اور کسی اور کی طرف ایسی خاص طور سے توجہ نہیں تھی، ان کو بار بار آپ دیکھ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو کئی مہینوں کا لمبا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد، اب سے تھوڑی دیر بعد، 1-2 گھنٹے بعد، یعنی جو بھی ہو، تھوڑی دیر بعد جو ہے ان کی جان ہندوستان کے فلاں جزیرے سے قبض کرنا، ہندوستان کے فلاں جزیرے سے ان کی جان قبض کرنا۔ تو میں بھی حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں تو وقت مقررہ پر وہیں پہنچوں گا، اسی جگہ پر پہنچوں گا، لیکن ان صاحب کو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ کر میں تو حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد ان کی جان وہاں سے میں قبض کروں، یہ تو سال بھر کا راستہ ہے، تو وہ آدمی کیسے پہنچے گا؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا اس زمانے میں، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع، لہٰذا میں بر وقت میں وہاں پہنچا، اور ابھی میں ان کی جان وہاں سے قبض کر کے میں آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم موت سے بھاگتے ہو، حالانکہ وہ موت تم سے ملنے والی ہے، اس موت سے تمہاری ملاقات ہو کر رہے گی، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکتا، کسی بھی وقت وہ موت آ جائے گی، وہ موت آ جائے گی۔ یہ تمہارا کس بات پر تم اتراتے ہو، کس بات پر تم بڑائی اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہو؟ جوانوں کو کیا موت نہیں آتی؟ کتنے لاکھوں جوان موت کی نظر ہو جاتے ہیں، اچانک کینسر کی بیماری تشخیص ہوتی ہے، کینسر تشخیص ہوا اور پتہ چلا کہ یہ لاسٹ سٹیج پر آ کے بیماری کی تشخیص ہوئی ہے، تجویز ہوئی ہے، اب دعائیں بیکار، اور ان کا کوئی فائدہ بظاہر معلوم نہیں ہوتا، اور بس جانے کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، اور پھر یہ جوانی انسان کو موت کے ہاتھ سے، موت کے چنگل سے نہیں بچا سکتی، دولت موت کے چنگل سے نہیں بچا سکتی، طاقت موت کے پنجوں سے انسان کو بچانے پر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نہ میری دولت بچا سکتی ہے، نہ میری طاقت بچا سکتی ہے، نہ میری جاگیریں بچا سکتی ہیں، نہ میری جائیداد مجھے موت کے ہاتھوں سے بچا سکتی ہے، اور اگر میں دنیا بھر کی تمام دولت کا میں مالک بن جاؤں تو موت کے ساتھ موت جب آتی ہے تو یہ زیرو ہو کر رہ جاتی ہے، وہ دولت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو جو جوانی بھی چلی جائے، جو حسن بھی ختم ہو جائے، جو دولت ختم ہو جائے، جو طاقت ختم ہو جائے، جو افرادی طاقت ختم ہو جائے، جو حکومتیں ختم ہو جائیں، جو بادشاہتیں بالکل زیرو ہو کر رہ جائیں، ہاتھ سے بالکل نکل جائیں،
تو ایسی بادشاہتوں کا کیا فائدہ، ایسی دولت کا کیا فائدہ، ایسے مال کا کیا فائدہ جو چند دنوں کے لیے ہاتھ کا میل ہے اور اس کے بعد وہ میرے ہاتھ میں نہیں رہے گا، میرے پاس وہ چیز نہیں رہے گی، موت ساری چیزیں کھا جائے گی، ساری چیزیں موت کھا جائے گی، اور میرا انجام ایسا ہی ہوگا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح تم دنیا میں اکیلے آئے تھے، تنہا آئے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، کسی چیز کی ملکیت تمہیں حاصل نہیں تھی، اور تم بے کس تھے، لاچار تھے، اسی طریقے سے بے کسی کی حالت میں، لاچاری کی کیفیت میں تمہیں واپس میرے پاس آنا پڑے گا۔ زندگی کی یہ حقیقت صرف اور صرف ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ پوری دنیا دھوکہ دیتی ہے، پوری دنیا کے سارے نظام دھوکہ دیتے ہیں، دنیا کے افراد دھوکہ دیتے ہیں، اسباب پر یقین دلوں میں پیدا کیا جاتا ہے، چیزوں پر یقین پیدا کیا جاتا ہے، مادہ پرستانہ سوچ دلوں میں پیدا کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں حب دنیا، دنیا کی محبت رگو پے میں سما جاتی ہے، چیزوں پر یقین دلوں میں جاگزیں ہو جاتا ہے، اور اسباب کی محبت رگو پے میں سما جاتی ہے، اسباب پر یقین جمنے لگتا ہے، چیزوں کی محبت دلوں میں مضبوط ہو کر بیٹھ جاتی ہے، پھر چیزوں کی محبت دلوں سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو انسان مرنے سے پہلے بس اپنی جائیدادوں کے لیے روتا ہے، اولاد کے لیے روتا ہے، اسباب کے لیے روتا ہے، پیسوں کے لیے روتا ہے، دنیا کی چیزیں جو کھا نہیں سکا اس کے لیے وہ روتا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھائی، اس کے لیے بس رویا جا رہا ہے۔ کس چیز کے لیے روتے ہو کہ جو چیز ختم ہو کر رہے گی، جو فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، جس میں کوئی دوام نہیں ہے، جس میں کوئی ہمیشگی نہیں ہے، جو چیز سرمدی نہ ہو، ابدی نہ ہو، دائمی نہ ہو، اس کے لیے کیا رونا، کس بات کا رونا؟ ایک عجیب کیفیت ہے کہ جس میں ہم اس وقت مبتلا ہیں۔ الامان والحفیظ، نگاہوں کے سامنے موتیں واقع ہو رہی ہیں، بے شمار لوگوں کو قبروں میں روزانہ رکھا جا رہا ہے، اور اپنی ہم آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارتے ہیں، اپنی آنکھوں سے زندگی کا انجام ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھولوں کا مرجانا ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، دریاؤں کا خشک ہونا ہمارے سامنے ہے، سورج کا ڈھلنا ہمارے سامنے ہے، آفتاب کا غروب ہونا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہر چیز کا عروج بھی ہمارے سامنے اور زوال بھی نگاہوں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود ہم ہیں اور طبعی خواہشات نفسانی ہے اور دنیا کی محبت ہے کہ سبق حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہوتے۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ واحد اسلام ہے کہ جو دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالتا ہے، پیسوں کی محبت کو نکالتا ہے، دولت کی محبتوں کو دل سے نکالتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے، اس میں کوئی دوام نہیں، اس میں کوئی ہمیشگی نہیں، یہ چیز تمہارے پاس رہے گی ہی نہیں، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے، لہٰذا اللہ کے پاس بھیج دو اور آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا لو، وہ تمہاری ہو جائے گی، وہ مال تمہارا ہو جائے گا۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا ہے کہ سالن کتنا باقی رہ گیا، فرمایا کہ یہ باقی پورا گوشت ختم ہو گیا ہے، صرف 2 شولڈر باقی رہ گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، نہیں، وہ جو باقی سب کچھ ہے وہ باقی رہ گیا ہے، اور جو 1 شولڈر جو رہ گیا ہے وہ باقی نہیں ہے تمہارے پاس، وہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ باقی نہیں ہے، وہ ختم ہے، اور جو تم نے دوسروں کو کھلا دیا وہ تمہارا ہے، وہ باقی ہے۔ سوچ کو بدلو، زاویہ نگاہ کو تبدیل کرو۔
سوچنے کا انداز بدلو۔ یہ حقیقت پسندی کی نگاہ اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے، زاویہ نگاہ اسلام نے تبدیل کیا ہے، سوچنے کا انداز اسلام نے بدل دیا ہے۔ پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ میں کامیابی کے راستے پر ہوں، مال ہم جمع کر رہے ہیں تو گویا اسی میں کامیابی ہے، دولت کا ذخیرہ کر رہے ہیں تو اسی میں کامیابی ہے، اور یہ ہمارا اپنا ہے۔ لیکن اسلام نے حقیقت پسندی کی نگاہ عطا فرمائی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وما الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، یہ کھیل کود کا سامان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک عربی ادیب کو خیال یہ آیا کہ دنیا کو چونکہ متاع الغرور کہا گیا ہے، دھوکے کی متاع کہا گیا ہے، دھوکے کا سامان جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، تو متاع قرار دیا گیا ہے کہ یہ متاع ہے، تو لفظ متاع کا استعمال قرآن کریم نے دنیا کے لیے کیا ہے۔ اس کی حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے، اس کی تہوں کو پہنچنا لازمی ہے کہ اس لفظ کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ آدمی، وہ ادیب اس لفظ کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، تہوں کو پہنچنے کے لیے، اس لفظ کے گہرے مفہوم تک پہنچنے کے لیے بالکل خالص عربی زبان بولنے والے جو لوگ ہیں، جو آبادیاں ہیں، وہاں پر وہ رہنے لگا، تاکہ کسی نہ کسی دن اس لفظ کے صحیح اور حقیقی استعمال کا محل اس کے سامنے آئے گا، اور حقیقی محل سامنے آئے گا کہ کس جگہ پر اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، کس مقام پر اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اور کیا مفہوم اس سے مترشح ہوتا ہے، کیا مطلب اس سے نکلتا ہے، کیا مفہوم اس سے اخذ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ایسے علاقے میں جا کے رہنے لگا تو وہ کوئی بولتا نہیں ہے، یا لفظ متاع کا استعمال ہوتے ہوئے کہیں دیکھتا نہیں، سنتا نہیں۔ اچانک ایک دن آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ادھر ادھر کی خراب چیزیں، گھاس پھوس یا پرانے پھٹے پرانے کپڑے، اس قسم کی چیزوں سے برتن لوگ صاف کرتے ہیں، جیسا کہ کسی دیگچی میں، برتن میں، ہانڈی میں گوشت پکایا جاتا ہے، اس کے بعد چربی وغیرہ لگ جاتی ہے، اس میں گوشت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس برتن کو صاف کرنے کی ضرورت، اس ہانڈی کو، دیگچی کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس دیگچی میں جو چربی کے کچھ تہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تہ جمی ہوئی ہوتی ہے، اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو وہ کوئی گھاس پھوس کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اسی سے گاؤں دیہات میں لوگ صاف کر لیتے ہیں۔ تو صاف کرنے کے بعد وہ چیز کسی پانی کے جہاں پر گھاٹ ہوتی ہے، تالاب وغیرہ میں، اس کے آس پاس وہ چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو گھاس پھوس سے جو چیز بنی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ مانجنے والی ایک چیز ہوئی، اور اس سے چکناہٹ کو دور کیا گیا، اس سے چربی کو ختم کیا گیا، اور ہانڈی کو، دیگچی کو صاف کیا گیا۔ تو صاف کرنے کے لیے اس چیز کو استعمال میں لایا جاتا ہے، تو وہ کوئی پھٹا پرانا خراب سا کپڑا ہوتا ہے یا گھاس پھوس کا مجموعہ ہوتا ہے، تو وہ چیز وہاں پر پڑی ہوئی تھی، اور ایک کتا آ کے وہ اٹھا کے لے گیا، کتا اٹھا کے لے گیا۔ کتا یہ سمجھتا رہا کہ وہ چربی کی اس میں آپ سمجھیے گا کہ اس میں کچھ سیاہی بھی لگی ہوئی ہے، اس میں کچھ سیاہی بھی ہے، اس میں راکھ بھی ہے، راکھ کے اثرات بھی ہیں، اور اس میں میل کچیل بھی ہے، اور اس میں چکناہٹ اور چربی کے کچھ اثرات بھی ہیں، کیونکہ اسی سے صاف کیا گیا برتن کو۔ حالانکہ وہ چربی نہیں ہوتی، یا گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوتا، کھانے والی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کی معمولی سی بو لگی ہوئی ہوتی ہے، اندر گندگی ہے، خراب چیزیں ہیں،
اور اس میں بدبو ہے اور پرانی خراب پڑی ہوئی چیز ہوتی ہے جو بین میں ڈالنے کے قابل یا گڑھے میں اس کو دفن کرنے کے قابل، لیکن کتا اچانک یہ سمجھتا ہے کہ اسی میں شاید گوشت پوشیدہ ہو، وہ بہترین کوئی گوشت کا ٹکڑا ہوگا، وہ اٹھا کے لے گیا۔ تو ماں نے فوراً کہا، جب وہ خاتون تھی اس نے وہ ایک لڑکی ہے چھوٹی سی، اس نے ماں کو آواز دی اور ماں کو آواز دے کر یہ کہا کہ امی جاء الکلب واخذ المتاع وصعد الى الجبل، کہ اے میری امی، یہ کتا آیا اور متاع اٹھا کے پہاڑ کی طرف کتا دوڑتا ہوا چلا گیا۔ تو اس چیز کو متاع کہا گیا۔ تو اس میں ایک دھوکہ پایا جاتا ہے اور اس میں حقیقت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کتا جب اوپر لے جائے گا، اوپر لے جانے کے بعد اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو اندازہ یہ ہو جائے گا کہ جس چیز کو میں حقیقت سمجھ رہا تھا، قیمتی سمجھ رہا تھا، کھانے کے قابل سمجھ رہا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دھوکہ جس طرح اس کو لگا ہے، دنیا کے بارے میں ہمیں بھی ایسا ہی دھوکہ لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عبرت کا سامان بنائے اس دنیا کو، ہمارے لیے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اختتام کی طرف چلتا ہوں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔